بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 24۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب اول خبر اور انشاء کے بارے میں ہے، اور بحث دوم خبر سے متعلق ہے۔ خبر کبھی بغیر تاکید کے ہوتا ہے اور کبھی تاکید کے ساتھ خبر کو لایا جاتا ہے۔ اب کہاں پر خبر بغیر تاکید کے لایا جائے اور کہاں پر خبر تاکید کے ساتھ لایا جائے، اس بارے میں تفصیل سے گفتگو بحث دوم میں موجود ہے۔ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے تھے کہ مخاطبین کی 3 قسمیں ہیں۔ مخاطب کبھی خالی الذہن ہوتا ہے، کبھی متردد ہوتا ہے اور کبھی انکاری ہوتا ہے۔ اسی طرح مخاطبین کو دیکھ کر خبر کی بھی 3 قسمیں آتی ہیں: خبر ابتدائی، خبر طلبی اور خبر انکاری۔ خبر ابتدائی اور خبر طلبی سے متعلق ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور خبر انکاری رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بحث میں چند اور چیزیں رہتی ہیں جو آج پڑھیں گے۔ مخاطبین کو مد نظر رکھ کر خبر کی 3 اقسام ہیں۔ اس بارے میں کل تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، فقط تیسری قسم کی عبارت رہتی ہے۔ مخاطبین کی بھی 3 قسمیں ہیں اور مخاطبین کو مد نظر رکھ کر خبر کی بھی 3 اقسام بن جاتی ہیں۔ خبر ابتدائی یعنی جب متکلم مخاطب کو خبر دے رہا ہو اور مخاطب خالی الذہن ہو۔ خبر طلبی یعنی جب مخاطب متردد ہو، اس وقت اس کو جو خبر دی جاتی ہے اس کو خبر طلبی کہتے ہیں۔ خبر انکاری جب مخاطب خبر کا انکار کر رہا ہو، یعنی مخاطب کی صورت انکار والی ہو اور اس وقت جو خبر اس کو دی جاتی ہے وہ خبر انکاری ہے۔ مثلا آپ ایک بندے کو کوئی بات کر رہے ہیں، آپ ایک بندے سے کہتے ہیں کہ فلان بندہ آج مثلا ہمارے گھر آیا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ اس بات کا انکار کرتا ہے، اس کو پتہ تو ہے کہ اس کو کسی نے خبر دی تو ہے، لیکن وہ اس بات کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی آج ہی تو میں نے اس بندے کو فرض کرنے پشاور میں دیکھا تھا یا اسلام آباد میں دیکھا تھا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کم وقت میں آپ کے گھر بھی آیا ہو؟ تو آپ جہاں پر کیا کرتے ہیں، تاکید در تاکید لگاتے ہیں، 2 3 4 تاکید لگا کر آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ نے وہ پشاور میں دیکھا ہوگا اسے یا کوہاٹ میں دیکھا ہوگا، لیکن آج وہ ہمارے گھر آیا ہوا ہے۔ یا کوئی بڑا بندہ ہے، فرض کریں کوئی ایسا بندہ ہے، وزیر اعظم ہے یا کوئی ملکی لیول کا یا انٹرنیشنل لیول کا خطیب ہے، تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ آیا ہوا ہے، آپ انکار کرتے ہیں کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم آپ کے گھر آ جائے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، تاکید در تاکید کرتے ہیں کہ نہیں واقعی ایسے ہی ہمارے گھر آیا ہوا ہے۔ ایک اور بات جو یہاں پر اس بحث کے خاتمے میں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تاکید جیسے کلام مثبت میں ہوتا ہے، اسی طرح کلام منفی میں بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا آپ کسی کو سمجھاتے ہیں اور تاکید لے کر آتے ہیں، ان زیدن قائمن کہ بے شک زید کڑا ہے، ان زیدن لقائمن بے شک کہ زید کڑا ہے، تاکید در تاکید۔ تو یہ تاکید منفی میں بھی ہوتا ہے، کلام منفی میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی ایک نسبت کی کسی چیز سے انکار کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس نسبت کی نفی کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ تاکید لا سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں تاکید کے ساتھ سامنے والے کو کہ زید کھڑا نہیں ہے، تو آپ یہاں پر بھی تاکید لا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان زیدن لیس بقائم بے شک کہ زید کھڑا نہیں ہے۔ لہٰذا اس جملے میں ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تاکید جو ہے وہ کلام مثبت میں بھی ہوتا ہے اور کلام منفی میں بھی ہوتا ہے، یہ کلام مثبت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ کندی اور مبرد کا آپس میں ایک بحث و مباحثہ لے کر آئے ہیں کہ کندی نے مبرد سے کہا، مبرد کے پاس جا کر اس سے کہا کہ میں تو کلام عرب میں
کافی سارے ایسی چیزیں پاتا ہوں کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، کافی سارے یعنی فضول چیزیں پاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ عربی جو لوگ ہیں وہ ایک ہی مطلب بیان کرنے کے لیے کئی قسم کی جملات استعمال کرتے ہیں۔ اہل عرب ایک ہی مطلب بیان کرنے کے لیے کئی طرح کی جملات استعمال کرتے ہیں۔ بھائی کئی طرح کی جملات استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ایک ہی طرح کا مطلب پہنچانا ہو تو ایک ہی طرح کی بات کرو۔ یہ کئی طرح کی جو اضافی چیزیں لگاتے ہیں ایک ہی جملے میں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مبرد نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اہل عرب جو مختلف چیزیں لگاتے ہیں تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی طرح ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ مثلا کندی نے کہا کہ کبھی کبھار عرب لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ قائم، عبداللہ کھڑا ہے۔ کبھی کہتے ہیں انا عبداللہ قائم، کبھی کہتے ہیں کہ انا عبداللہ لقائم، کبھی کہتے، ابھی مطلب ایک ہی ہے کہ عبداللہ کھڑا ہے، یہی بتانا ہے، لیکن جو انا ساتھ لگا دیا، یہ جو لام ساتھ لگا دیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہ ہوتے۔ تو مبرد نے اس کو جواب دیا کہ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ان سب کا مطلب بھی الگ الگ ہے۔ آپ کو لگتا یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ قائم جو ہے، عبداللہ کھڑا ہے، سامنے والے کو یہی سمجھانا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ انا عبداللہ قائم، تو وہ یوں نہیں کہتا، سامنے والا متردد ہوتا ہے، لہٰذا اس کے تردد کو دور کرنا ہوتا ہے، اور اس میں ایک غرض بلاغی ہے۔ غرض بلاغی یہ ہے کہ تھوڑی سی تاکید لی جا رہی ہے تاکہ سامنے والے کی جو تردد ہے اس کو دور کیا جائے۔ اب یہاں پر اگر کوئی کہے کہ عبداللہ قائمون تو یہ نہیں چلے گا، بلکہ ساتھ تاکید لگانا ہوگا۔ اب تیسری چیز کہ اگر کوئی کبھی کبھار کوئی عربی کہتا ہے کہ انا عبداللہ لقائم، ایک لام کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، تاکید در تاکید کرتا ہے، تو یہ بھی یوں نہیں کرتا، یہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ انکاری ہے، لہٰذا یہاں پر ایک غرض بلاغی ہے کہ اس کے انکار کو ختم کرنا ہے، اور اس کے انکار کو ختم کرنے کی وجہ سے یہ تاکید در تاکید آیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ سب کے سب ایک نہیں ہے، اور ہر جگہ ان کا جو مقام ہے، جو موقع و محل ہے، جو مقتضی حال ہے، وہ الگ الگ ہے۔ لہٰذا ان سب کا آپ کو ظاہراً تو ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، بلکہ ان سب کے جو موارد استعمال ہیں وہ الگ ہے، اور مطلب میں بھی فرق ہے۔ ایک سیدھا سادہ جملہ ہے، دوسرا تاکید کے ساتھ ہے۔ البتہ انباری نے اس بحث و مباحثے کو نقل تو کیا ہے کندی اور مبرد کے درمیان، لیکن اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ مشہور ہوتی ہیں، حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کندی اور مبرد کا یہ جو یعنی بحث و مباحثہ ہے، یہ ویسے کسی نے بنایا ہو اور مشہور ہو، حقیقت میں ایسا ہو نہیں، کیونکہ کندی بھی عربی ہیں اور جو مبرد ہے وہ بھی عربی ہے، دونوں عربی ہیں۔ پھر کندی بھی اپنی جگہ پر اپنے دور میں یعنی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، کیمیا، فلسفہ اور ان چیزوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کے دسیوں کتابیں ہیں، تالیفات ہیں، اور جو مبرد ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ البتہ کندی کی جو مہارت ہے وہ فلسفے اور کیمیا، علم نجوم، فلکیات وغیرہ میں زیادہ ہے، اور مبرد کی جو کتابیں ہیں وہ نحو اور ان چیزوں پر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، علوم عربیہ پر ہے، لیکن کندی جو ہے وہ عربی ہیں، کندی عربی تھے، اور درس و تدریس کا اس کا جو زبان تھا وہ بھی عربی ہی تھا۔ تو ہم اس بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مثلا وہ اتنا بھی لا علم ہو، مثلا کہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کلام عرب میں جو ہے یہ چیزیں حشو ہے، یعنی اضافی ہیں کہ نہیں ہے۔ باہر کیف اس طرح کے جو بحث و ویسے ہوتے ہیں وہ ویسے مشہور ہوتے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ ثالثاً، تیسری جو حالت ہے مخاطب کی وہ ہے کہ ان یکون المخاطب منکرا للخبر الذي يراد القاؤه الیہ معتقدا خلافه فیجب تاکید الکلام له بمؤکد او مؤکدین او اکثر على حسب حاله من الانکار قوة وضعفا نحو ما وقع في حکایت تعالى عن رسل عیسى بعدما ارسل الیہم اثنین فکذبوہما فعزز بالثالث فیحکی قولهم
انا الیکم مرسلون۔ تیسرا جو ہے مخاطبین کے اقسام میں سے وہ ہے یہ کہ جب مخاطب منکر ہوں، جو خبر متکلم اس کو دے رہا ہے مخاطب اس سے منکر ہو، وہ خبر کی جو مخاطب اس کو متکلم اس کو دے رہا ہے، اور اس بات کا معتقد ہو کہ اس کا الٹ ہے، یعنی مخاطب جو خبر اس کو دے رہا ہے وہ اس کے الٹ معتقد ہو، یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے۔ مثلا کوئی آپ سے کہے کہ آج جامعے میں مثلا کسی بڑے بندے کا نام لیں کہ وہ آیا ہوا ہے، کسی بڑے عالم دین کا نام لے کہ وہ آیا ہوا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی وہ عالم دین تو فرض کریں وہ کل یا چند گھنٹے پہلے تو کراچی میں تھا، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر آیا ہوا ہو؟ اس کے الٹ، اس کا الٹ معتقد ہو، وہ کہیں نہیں آپ کی بات غلط ہے، وہ تو فلان جگہ پر تھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں آیا ہوا ہے؟ مثال دیا ہے ویسے میں نے، فیجب تاکید الکلام لہو بے مؤکد، فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر ضروری ہے کہ جو متکلم ہے وہ یعنی جتنا اس کا انکار سخت ہے اسی کے مطابق تاکید لاتا رہے، اگر اس کا انکار ایک تاکید سے ختم ہوتا ہے تو ایک تاکید لے کر آئے، اس کا یہ انکاری کیفیت اگر دو تاکیدوں سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر دو لے کر آئے، اور اگر دو سے بھی ختم نہیں ہوتا تو پھر تین لے کر آئے، چار لے کر آئے، پانچ لے کر آئے، لیکن اس انکاری کیفیت کو ختم کر دے۔ اب یہاں پر یعنی وہ انکار کی قوت و ضعف کے مطابق ہے، اگر اس کا جو انکار ہے وہ کم ہے تو پھر کم تاکیدیں لے کر آئیں جن سے کام چلتا ہے، اور اگر اس کا انکار زیادہ ہے تو پھر زیادہ تاکیدیں لے کر آئیں۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک حکایت نقل کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسولوں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان میں سے دو کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قریے کی طرف بھیجا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پر جن رسولوں کی بات ہو رہی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قریے کی طرف بھیجا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نہیں یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو کسی قریے کی طرف بھیجا، بلکہ یہ الہی رسولوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ انبیاء میں سے یعنی ایک ہی زمانے میں فرض کرو چند ایک یا دو نبی تھے، یا مثلا یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے کہ انبیاء ایک قریے کی طرف گئے، انہوں نے جھٹلایا، تو پھر ان کے بعد ایک اور نبی آئے اس کو بھی جھٹلایا، اس کے بعد پھر ایک نبی آئے فرض کرے تو اس کو بھی جھٹلایا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ ہم یہاں پر انہوں نے جو کہا ہے اس روایت کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریے کی طرف اپنے دو حواریوں کو بھیجا، جب وہ وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا ان کو، تو اس قریے والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، جب جھٹلایا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک تیسرا بھی حواری ان کے پاس چلا گیا تاکہ وہ ان کو سمجھائے کہ نہیں یہ جو دو بندے پیغام لے کر آئے ہیں یہ درست ہے۔ جب پہلے دو کو انہوں نے جھٹلایا تو انہوں نے کیا جواب دیا ان دو نے کہ انا الیکم مرسلون، کہ بے شک ہم ہی جو ہے یعنی آپ لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم جو خدا کا پیغام ہے وہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو پیغام آیا ہے ہم وہی آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، انا الیکم مرسلون۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک تو انا کو بطور تاکید لے کر آئے ہیں، اور ایک یہ خود جملہ اسمیہ ہے، انا نہیں، انا اور جملہ اسمیہ جو ہے یہ تاکید کے طور پر آئے ہیں۔ لیکن جب ان دو کو جھٹلایا گیا اور ایک تیسرا چلا گیا وہاں پر، تیسرے نے جو کلام مثلا جب تیسرا بھی چلا گیا تو دو کی بجائے تین ہو گئے، کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے نا، جب وہ انکار کر رہے تھے تو پھر ان کو بھی تاکیدیں بڑھانی پڑی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بات کی آیت میں کوئی چار تاکیدیں لگائی ہیں،
وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون. اس قریے والے نے کہا کہ اس قریے والوں نے کہا کہ آپ یعنی رحمان کی طرف سے کچھ بھی نہیں آیا ہے اور کچھ بھی نازل نہیں ہوا بلکہ آپ لوگ تو یعنی جھوٹ بول رہے ہیں. تو فقالو انہوں نے کہا، تو دو کے بجائے تین ہو گئے تھے نا. فقالو ربنا یعلم کہ ہمارا جو پروردگار ہے وہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون بے شک کہ ہم ان کی طرف سے جو ہے رسول ہیں. تو اب یہاں پر ربنا یعلم یہ خود ایک تاکید ہے، قسم ہے کہ خدا کی قسم خدا جانتا ہے. انا بھی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہے اور لام بھی ہے، لمرسلون. تو یہاں پر چار تاکید لے کر آئے ہیں. مؤکدین کلامہم بمؤکدین آخرین ہما القسم ولام الابتدا. تو پہلے تو جملہ خبریہ اور انا سے کام نہیں چلا، تو پھر قسم اور لام ابتدا بھی ساتھ لے کر آئے. اب نہیں معلوم کہ ان سے کام چلا تھا یا نہیں چلا تھا. وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْخَبَرِ إِنْكَارِيًا. اس طرح کا جو خبر دیا جاتا ہے جب مخاطبین انکاری ہوں تو اس خبر کو خبر انکاری کہتے ہیں. یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَكُونُ تَأْكِيدُ فِي الْإِثْبَاتِ يَكُونُ فِي النَّفِي أَيْضًا نَحْوُ مَا الْمُقْتَصِدُ بِمُفْتَقِرٍ. یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ جان لیں کہ جس طرح کی تاکید جملہ کلام مثبت میں ہوتا ہے اسی طرح تاکید کلام منفی میں بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ایک فرمان ہے مل مقتصد بمفتقر، ایک حدیث ہے، بتحقیق کہ میں میانہ روی کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا. اب یہاں پر جو کلام ہے وہ نفی میں ہے، احتیاج کی نفی کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تاکید لے کر آئے ہیں. ایک تو جملہ اسمیہ ہے اور ایک بائے زائدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تاکید کی گئی ہے. ایک اور ہے فرمان ہے، روایت ہے، واللہ مل مستشیر بنادم، اللہ کی قسم مشورہ کرنے والا کبھی پیشمان نہیں ہوتا. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو قسم ہے جو تاکید پر دلالت کر رہا ہے اور ایک با ہے، بائے زائدہ ہے کہ جو تاکید کے لیے لے کر آئے ہیں. وعلى ضوء ذلك يرد ما أورده الكندي الفيلسوف على الكلام العربي من أن فيه حشوا. فقد روى الأنباري أن الكندي ركب إلى المبرد وقال إني أجد في كلام العرب حشوا، أجد العرب يقول عند الله قائم ثم تقول إن عبد الله قائم ثم تقول إن عبد الله لقائم. فقال المبرد بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ، فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه، وقولهم إنا عبد الله قائم جواب عن سؤال السائل، وقولهم إنا عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر لقيامه. یہاں پر اسی کیندی اور مبرد کے درمیان جو بحث و مباحثہ ہوا ہے اسی کے بارے میں یعنی یہ عبارت لے کر آئے ہیں کہ یہ جو ہم نے اوپر کہا نا اس سے وہی ثابت ہوتا ہے کہ کندی فیلسوف نے جو اعتراض کیا تھا کلام عرب کے بارے میں تو اس کا جو مبرد نے جواب دیا تھا وہ اسی کے مطابق تھا کہ بھئی ایسا نہیں ہے جو آپ اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خبر جو مخاطب کی کئی قسمیں ہیں اور اسی کے مطابق پھر خبر لایا جاتا ہے. اور انباری نے روایت کیا، فقط روال انباری نے روایت کیا ہے کہ کندی جو ہے وہ مبرد کے پاس چلا گیا، رکب الی مبرد فقال، اور مبرد سے کہا کہ انی اجد فی کلام العرب حشوا، کہ میں تو کلام عرب میں جو ہے کافی ساری زائد چیزیں پاتا ہوں. لیکن ہم نے آپ سے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی کندی اور مبرد کی طرف منسوب کوئی یعنی قصہ ہو. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کندی نے کوئی کتاب مثلا یا مجھے نہیں معلوم کہیں پر انہوں نے فرض کریں نحو اور فصاحت و بلاغت کے اوپر کوئی کام کیا ہو، کیونکہ کندی کی کتابیں فصاحت اور بلاغت اور نحو صرف ان بارے میں نہیں ہیں، وہ فلسفے، فلکیات اور کیمیا اور ان چیزوں کے بارے میں ہے. تو
اور جو مبرد ہے ان کی کتابیں یہ اسی میں ہی ہیں، نحو میں ہے، بلاغت میں ہے، ان چیزوں میں لکھی گئی ہیں، تو انہی کا ماہر تھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ درست نہ ہو، یہ ویسے بنایا گیا ہو، کیونکہ کندی جو تھے وہ خود عربی تھے. فرماتے ہیں کہ میں تو کلام عرب میں جو ہے زائد چیزیں پاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ عرب کہتے ہیں کہ عبداللہ قائم، اور کبھی کہتا ہے ان عبداللہ قائم، اور کبھی کہتے ہیں کہ ان عبداللہ لا قائم. کئی ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا مطلب جو ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو مبرد نے انہوں نے کہا کہ نہیں، بل المعانی المختلفہ لاختلاف الالفاظ، کہ آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ ان آیا ہے، لام آیا ہے، تو ان سے اس کی معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں. ان کی کیفیت میں جو تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے، آپ کو تو ظاہراً لگتا ہے کہ ان کا ایک ہی معنی بنتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ان الفاظ کی وجہ سے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ قائم، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خبر دے رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہے کسی ایسے بندے کو جو خالی ذہن ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا یعنی جب عرب کہتے ہیں کہ ان عبداللہ قائم، تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی سائل کو سوال کا جواب دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی یا تو سائل کو سوال کا جواب دے رہے ہیں. اب سوال کے جواب میں بھی یہ ہے نا، اصل میں بات یہ ہے جو انہوں نے اوپر کی نا، کہ وہ کسی متردد کو بتا رہے ہوتے ہیں، تاکید کر رہے ہوتے ہیں. متردد کی تردید، یعنی متردد کی جو مشوش ہے وہ اس کی تشویش کو ختم کر رہے ہیں اس تاکید کے ساتھ. البتہ سائل کے سوال میں بھی ہو سکتا ہے اگر وہ متردد ہو تو. اور لیکن اس نے جو جواب دیا ہے وہ جواب عن سؤال سائل. البتہ یہ مراد یہی ہے اوپر جو تردد، اور سائل سوال تبھی کرتا ہے اکثر جب متردد ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے، اگر کوئی کہے کہ ان عبداللہ لا قائم، تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ جواب عن انکار منکر لقیامہ، ایک ایسے بندے کا کہ جواب ہے وہ ہوتا ہے کہ جو انکار کر رہا ہوتا ہے، جو زید عبداللہ کے قیام کا انکار کر رہا ہوتا ہے. جب وہ انکار کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والا جواب ایسا دیتا ہے تاکہ وہ اس بارے میں یقین حاصل کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.